پارے کی سب سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ موضوع ہمارا یہ شروع ہوا ہے کہ گناہوں سے بچنا مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بچنا چاہے اور بچ نہ سکے۔ اب اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ والوں نے کچھ نسخے اور کچھ تدبیریں ایسی بیان فرمائی ہیں اگر آدمی ان تدابیر کو اختیار کر لے تو پھر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی تدبیر وہ بنیادی تھی، وہ آپ نے سنی کہ اصل ہمت تو بندے کو خود کرنی ہے۔ جہاں بندہ پھر پھنس جاتا ہے وہاں اللہ پاک اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں، بشرطے کہ دل میں خلوص ہو اور واقعتاً وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہو اور اللہ سے مانگے تو اللہ پاک اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ یہ جو 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں اللہ پاک نے گناہوں سے بچنے کے 4 نسخے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا نسخہ، اب یہ ہمارے بیان کا دوسرا نسخہ ہوگا، وہ پہلا نسخہ اس آیت کا یہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے محبوب آپ کی طرف جس کتاب کی وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت فرمایا کریں۔ یہ حکم تو آپ کو ہے اور آپ تو اتنی تلاوت کرتے تھے کہ تلاوت کی حد کر دیتے تھے، کیونکہ براہ راست حکم آپ کو تھا۔ ایک دفعہ رات کو کھڑے ہوئے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ نساء، اس طرح پڑھتے گئے پڑھتے گئے، تو آپ نے تو تلاوت کی حد کر دی، آپ کو کہہ کر کے اثر سنانا ہمیں ہے۔ تو دوسرا جو نسخہ ہے نا گناہوں سے بچنے کا، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح معنوں میں کرتا ہے اس کو اللہ پاک کا ایسا قرب نصیب ہو جاتا ہے، جیسے مرغی ہوتی ہے نا، مرغی اپنے بچوں کو جو ہے نا اپنے پروں کے نیچے دے دیتی ہے، تو جو بچے اس کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں وہ چیل کے حملوں سے کیا ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ قرآن پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو اللہ پاک کا قرب کیا ہو جاتا ہے، نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے۔ اب شیطان اس پر اس طرح حملہ نہیں کر سکتا جس طرح باہر والے انسانوں پر کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو اللہ پاک نے گناہوں سے بچانے میں بڑی تاثیر عطا فرمائی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن پاک اتارتے ہیں جو شفا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، اور یہ گناہ جو ہے نا یہ کیا ہے، روحانی بیماری۔ ان روحانی بیماریوں سے بھی اللہ پاک نے قرآن میں شفا رکھی۔
جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دو، بس اللہ پاک بیماری دور کروا دے. لیکن پڑھنے والا ہونا چاہیے. پڑھنے والی کیا ہونی چاہیے؟ زبان ہونی چاہیے. آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا کیونکہ رات کے بھی، تو آپ کو تھوڑا سا ہنسانا بھی ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا کچھ تھکاوٹ بھی کیا ہوتی ہے. پہلے آپ کا ایک واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں میں، جب بھی کہ مضمون آتا ہے تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. رحمان بابا فارسی کا ایک شاعر گزرا ہے، تو وہ پشاور کے ایک مدرسے میں گیا تو طالب علم پریشان بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں بابا جی آج روٹی ملی ہے، گھروں سے سالن نہیں ملا. اب سوچ رہے کہ روٹی کس سے کھائیں. پہلے زمانے میں طالب علم وظیفہ مانگ کے لاتے تھے گھروں سے. تو بابا جی نے کہا پانی کا مٹکا بھر کے لاؤ میرے پاس، میں ابھی تمہارا انتظام کرتا ہوں. وہ مٹکا پانی کا بھر کے لائے. بابا جی نے چف کی تو وہ سارا مٹکا پانی کا شربت بن گیا، میٹھا ہو گیا. کہا اس شربت سے میں نے روٹی کھا لی. لڑکوں نے پوچھا شاید طالب علموں نے کہ بابا جی آپ نے کیا پڑھ کے شف کی ہے؟ تو رحمان بابا کہنے لگا میں نے اور کیا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی ہے. بس سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے پورے مٹکے کا پانی کیا کر دیا ہے، میٹھا کر دیا. اس دن تو گزارا چل گیا، پھر سالن ملتا رہا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ سالن نہیں ملا. اب لڑکوں نے کہا وہ بابو والا نسخہ آج استعمال ہے. وہ ایک نے پڑھی، دوسرے نے پڑھی، تیسرے نے پڑھی. جتنے طالب علم تھے سب نے سورہ فاتحہ پڑھی اور شف کی، لیکن پانی پانی رہا. اس میں کوئی مٹھاس نہیں پیدا ہوئی. پھر کسی موقع پر بابا پھر آیا تو لڑکوں نے اس سے یہ شکوہ کیا کہ سورہ فاتحہ والا نسخہ جو آپ نے بتلایا تھا وہ ہم نے بڑا آزمایا ہے، لیکن ہمیں تو اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو وہ کہنے لگا وہ بڑا اللہ والا آدمی. کافی عرصے کے بعد کسی عالم کی زبان سے میں نے یہ بیان سنا کہ اس کی قبر کشائی ہوئی کسی وجہ سے، تو اس کی میت بالکل صحیح سال کئی سالوں کے بعد بڑا نیک آدمی تھا. اس نے کہا بیٹا سورہ فاتحہ تو وہی ہے جو قرآن کی صورت ہے پہلی، لیکن تمہارے پاس رحمان بابے والی زبان نہیں تھی. اس کی تاثیر کے لیے رحمان بابے والی کیا چاہیے بھائی؟ زبان چاہیے. تو قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. اور بزرگ ویسے شف کر دیتے. حضرت گنگوئی رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، مرید بھی تھے. ایک ہندو آیا، وہ آ کر کہنے لگا حضرت آج کاروبار جو ہے نا آج کل بڑا مندہ ہے، بالکل ٹھپ ہے. کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ جس سے میرا کاروبار چل پڑے. تو حضرت نے کہا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں بھنگ جو ہے نا کوٹ کر کے لوگوں کو. حضرت نے لکھا اور اس کو بند کر کے دیا لپیٹ کر کے کہ وہ جو بھنگ کوٹنے والا گتکا ہے نا سوٹا، اس کے ساتھ اس تعویذ کو جا کے باندھ. لیکن جب دکان چل پڑے، کاروبار چل پڑے تو میرا یہ تعویذ واپس کر کے جا. مریدین جتنے بھی تھے ان کے دلوں میں مساوس آئے کہ حضرت بھی عجیب آدمی ہے کہ ہندو کو تعویذ لکھ کے دے دیا. اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوگی، کوئی اللہ کا نام لکھا ہوگا کہ بے ادبی کرے گا، اور دوسرا کاروبار بھی بھنگ کا ہے. حضرت اللہ والے تھے، ان کو جو ہے نا منکشف ہو گیا بھی یہ سوچ رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ ہندو واپس آیا اور آ کر کے تعویذ حضرت کے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ حضرت ماشاءاللہ بس اب میرا کاروبار چل پڑا ہے، اب آپ اپنا یہ تعویذ واپس دیں. حضرت نے پاس بیٹھی ہوئے خادم کو کہا بھی پڑھ کے ان کو سناؤ یہ کچھ سوچ رہے ہیں. تو اس نے کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا اے دلی کے بھنگ پینے والوں، اے دلی کے بھنگ پینے والوں،
اگر تمہارے مقدر میں بھنگ پینا لکھا ہی جا چکا ہے تو پھر کہیں اور مت پینا، اس ہندو کی دکان پہ آ کے۔ میں نے کون سی قرآن کی آیت لکھی تھی؟ بس اللہ والوں کی بات میں کیا ہوتی ہے بھائی، سید احمد شہید رحمہ اللہ کے پاس جب کوئی تعویذ لینے کے لیے آتا تو وہ اس کو بس یہ جملہ، ہر ایک کو ہر حاجت کے لیے یہ ایک ہی جملہ لکھ کے دیتے، خدا بندہ اگر منظور داری حاجت اشرا براری۔ اے اللہ اگر آپ کو منظور ہے تو اس کا کام کرو۔ تو بس ان کی اس جملے نے تاثیر تھی۔ ہرقل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، قاصد بھیجا کہ میرے سر میں درد ہے اور علاج کر کر کے عاجز آ گیا ہوں اور وہ سر کا درد دور نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو ایک ٹوپی دی اور فرمایا کہ اس کو بولنا یہ ٹوپی سر پہ رکھ دو، انشاءاللہ تیرا درد جو ہے نا وہ دور ہو جائے۔ تو وہ ٹوپی جب سر پہ رکھتا نا تو درد دور ہو جاتا، پھر ٹوپی اتارتا، پھر درد لوٹا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو اس کو تشویش ہوئی کہ ٹوپی میں کیا ہے۔ ٹوپی کو پھر کھول کر کے انہوں نے دیکھا تو اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا۔ یہ بسم اللہ کی تاثیر۔ تو بھائی قرآن پاک میں سب کچھ ہے، لیکن اس کے لیے آدمی چاہیے، زبان چاہیے، دل دماغ چاہیے۔ دل دماغ بھی پاک ہو گناہوں سے، خیالات سے۔ ہر وقت گناہوں میں بندہ لچڑا ہوا ہے تو اس کے پڑھنے میں پھر کیا اثر ہے؟ تو بہرحال قرآن کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، روحانی اور جسمانی ساری بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اور روحانی بیماریاں جو ہے نا یہ گناہ کا نام ہے، گناہ روحانی بیماریاں ہیں۔ تو جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا تو اس کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب کی برکت سے گناہوں سے بچنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے ایک دفعہ یہ مضمون بیان فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کا جو دل ہے اس کو بھی گناہوں والا زنگ لگ جاتا ہے اور یہ مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے پھر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے اچھائی اور برائی کا، نیکی اور گناہ کا، حلال اور حرام کا، یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے، بالکل بحث ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر، لوہے کو جب زنگ لگ جائے تو اس لوہے کو بھٹی میں ڈال کر کے اس کا زنگ دور کر دیتے، جلا کر کے اس کا زنگ دور کرتے تو پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کا یہ جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، کثرت ذکر القرآن و تلاوت القرآن، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی تسبیح موت کی پڑھنا شروع کر دے، بلکہ موت کے بارے میں سوچنا کہ بھائی میں موت برحق ہے، مجھ سے پہلے جتنے آئے وہ سارے چلے گئے اور ایک نہ ایک دن میں نے بھی چلے جانا، اور وہاں پھر سارے یہ اعمال ہی کام آئیں گے اور یہ حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنے گھر کے بارے میں سوچیں، اپنے دادے پر دادے کو سوچیں کہ وہ کہاں چلے گئے، میرے اسی گھر میں میرا دادا رہتا تھا، اب وہ نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی دادا بن جاؤں،
دادا نہیں تو چلو پر دادا صحیح، پر دادا بن جاؤں گا۔ اب مہینے گزر جاتے ہیں، سالہ گزر جاتے ہیں، پر دادے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ گھر میں لیتا ہے نام بھائی، دادے تک کی بات پہنچتی ہے، وہ بھی جب تک اس کی اپنی اولاد ہے۔ اس طریقے سے موت کو سوچ، اس طرح سوچنے سے بھی آدمی کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کام اس کام میں ہو کر کے رہے۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہی ہے، وہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت، اس سے دل کا جو زنگ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے، اور دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اس میں تازگی اور دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے نیکی کا اور جو ہے نا بدی کا، اچھائی کا اور برائی کا، یہ احساس اس کے اندر، حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا، یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ دوسرا نسخہ ہے گناہوں سے بچانے والا۔ لیکن قرآن پاک کی جو تلاوت ہے نا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ پھر کیا فائدہ دے گا؟ یہ قرآن پاک عام کتابوں کی طرح نہیں، سمجھ میں آئے تو پھر تو سبحان اللہ۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کا روزانہ سمجھ کر کے بھی پڑھنا چاہیے۔ کسی مستند عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر، وہ تفسیر جو عوام الناس کے لیے لکھی گئی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی 1 صفحہ 2 صفحے روزانہ وہ پڑھا کرے، اور کسی مستند عالم دین کے درس قرآن میں بھی کیا کرے؟ بیٹھا کرے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے بھی قرآن کہتا کیا ہے۔ اس دن عرض کیا تھا نا کہ گناہوں کی بھائی اور فتنوں کی بارش برس رہی ہے، اور یہ جو حلقے ہیں نا یہ چھتری ہے، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ چھتری کی طرح۔ جو چھتری کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ فتنوں سے اور گناہوں سے بچنے کا اس کے لیے موقع ہو جاتا ہے، اور جو چھتری سے باہر ہوتا ہے پشاور کے، اب آج اکثر جو ہے نا جو آپ حضرات کی توجہ نہیں ہے، کچھ یا سو رہے ہیں، میرا دماغ نہیں چل رہا ہے، کہنا میں کچھ اور چاہتا ہوں، نکل کچھ اور رہا ہے۔ اور ایک وہ بندہ اعتکاف والا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف والے نظر نہیں آ رہے، نور نہیں ہے بھائی، وہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے عبداللہ عبداللہ، دیکھا، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، جن کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے وہ غیب ہے۔ دیکھا نا بھائی کتنی عجیب بات ہے، ہم آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا دوسروں کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ غور سے سنو میری بات، فتنوں کا موقع ہے، جن کے بچے سکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے بچوں کی بڑی فکر کرنی چاہیے۔ پشاور کے ایک بزرگ ہیں، اب بھی زندہ ہیں، مجھے ان کی زیارت بھی ہوئی ہے اور ان کی مجلس میں میں شریک بھی ہوا۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر فدا محمد صاحب، خیبر میڈیکل کالج سے وہ ریٹائر ہیں، اس کے بعد ایک اور کالج کا نام بدلا رہے تھے، دوبارہ وہاں لگے، کسی شعبے کے چیئرمین یا بڑا جو افسر ہوتا ہے وہ لگے، پھر اس سے بھی ریٹائر، اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کا جو سلسلہ ہے نا چشتیہ، اس کے سلسلے کے خلفاء میں سے مولانا فقیر محمد صاحب کے خلیفہ کے خلیفہ، اور پشاور شہر میں ان کی باقاعدہ ایک خانقاہ ہے، بڑے تعلیم یافتہ، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں سے آراستہ اور بڑے جہاندیدہ قسم کے آدمی۔ میں ان کی مجلس میں شریک ہوا، بلکہ ایک رات بھی ان کے پاس رہا۔ ان
انہوں نے اپنے بیان میں کئی واقعات سنائے، جن میں سے 2 واقعے سننے کے ہیں۔ پہلا واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ ختم نبوت والے پشاور کے مضافات میں ایک بستی ہے، وہاں بیان کرنے کے لیے گیا۔ کل سے رجسٹر ایک بگا کے لانا، بھی نام لکھنا معتقد ان کی حاضری میں ایک بستی ہے، وہاں بیان کرنے کے لیے گئے تو اس دن وہاں تبلیغی جماعت والوں کا گشت تھا۔ تو امام صاحب سے بات کی تو امام صاحب نے کہا آج ہمارا گشت ہے مقامی۔ انہوں نے کہا چلو آج ان کا گشت ہے تو یہ لوگ بیچارے آئے ہیں، یہ گشت کریں گے پھر بیان کریں گے، تو ہم کسی اور دن پھر آ جائیں۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمارے گھر کے بندے ہیں، اس دفعہ گشت کا ناغہ ہو جائے گا تو اگلی دفعہ ہو جائے گا گشت، یہ بھی دین کا کام ہے، وہ بھی دین کا کام ہے۔ 12 ختم نبوت والوں نے وہاں پروگرام کیا اور بیان کیا۔ بیان کے بعد 2 آدمی ان کے پاس آئے امام صاحب کی وساطت سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات آپ لوگوں نے آج بیان کی ہے، ہم نے تو یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ یہ دیکھو یہ بھی قادیانی ہے، میں بھی قادیانی ہوں، میرے 7 ماہ بیرون ملک لگے ہوئے ہیں اور اس کے 4 مہینے اندرون ملک لگے ہوئے ہیں، اور ہم تو سارے یہ کام کر رہے ہیں روزانہ، اور ہیں ہم دونوں قادیانی۔ پھر ان کو اٹھایا، ان سے کیا کیا، مذاکرہ کیا، ان کو بات سمجھائی، توبہ طائب ہوئے اور حضرت کے پاس سے ان کو لے کر کے آئے۔ انہوں نے آ کر کے اپنی داستان، ان کی جو خاندان والے تھے وہ کہتے وہ جو پہلے تم کام کر رہے تھے نا تبلیغی جماعت والا، وہ کام کرو۔ انہوں نے پھر اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم نبوت کے کام کے لیے، ختم نبوت کی ایک باقاعدہ تحریک ہے، 2-3 جماعتیں ہیں جن کا کام ہی یہ ہے قادیانیوں کا پیچھا کرنا، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی، کتابیں لکھ کر کے بھی، لٹریچر کے حوالے سے بھی، بیانات کے حوالے سے بھی، ان کے ساتھ مناظرہ بحث مباحثہ کرنے کے حوالے سے بھی۔ ربوہ جو ان کا ایک مقامی مرکزی جگہ ہے، وہاں سال میں کئی دفعہ کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ یہ جو چھٹیاں ہیں شعبان رمضان کی، وہاں کئی مرتبہ جو ہے نا ان چھٹیوں میں کئی دنوں کے دورے ہوتے ہیں، باقاعدہ اس پر لیکچر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ہمیشہ اب یہی کام کریں گے۔ دوسرا واقعہ انہوں نے یہ سنایا اپنی مجلس میں کہ میرا ایک دوست جو ہے نا کلاس فیلو، بوڑھا، وہ بھی ان کی عمر بھی 70 سے اوپر ہے، وہ بھی کہتے ہیں بوڑھا، اور لاٹھی سے جو ہے نا وہ چل چل کے آ رہا ہے۔ تو میں اٹھ کر کے اس کو گلے لگایا، ملا کہ یہ تو میرا پرانا دوست ہے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے شوگر کا، بلڈ پریشر کا، اور وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈاکٹروں کی نئی تحقیق ہے نا، یہ کولیسٹرول کے حوالے سے یہ جو تھیوری ہے تو اصل غذا ہے، اس سے لوگوں کو معروف کر کے آدمی جو 90 سال کا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا، جس کی عمر 90 سال ہونے والی ہے اس کو 70 سال ہی پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی پرہیزیں کر کر کے اس کی بالکل کچوبر نکلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس کا استقبال کیا، گپ شپ لگائی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو جو ساتھ لانے والے تھے انہوں نے کہا اس کی بات تو سنو نا، یہ بیچارہ کہتا کیا ہے جس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، کھانا پینا بعد کی بات ہے۔ اور اس نے بڑی عجیب بات سنائی۔ وہ بات کے سنائی، نے کہا کہ اس نے دوسری شادی کی اور 25 سال کے بعد اس کو آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ لڑکی قادیانی تھی۔ اس کی شادی ہوئی قادیانی لڑکی سے، لڑکے پیدا ہوئے اور وہ سارے انگلینڈ یا پتہ نہیں کینیڈا کا نام لیا وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہاں سے ان کا اس کو فون آیا کہ ہماری تو امی بھی قادیانی تھی اور ہم بھی ابو ہم تو سارے قادیانی ہیں۔
اس طرح لوگ لڑکیاں پیش کر کے مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں. یہ جتنے بچے عیسائیوں کے کالج میں پڑھتے ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنایا. پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس تھے افضل چیمہ، ان کو انہوں نے بیان میں یہ واقعہ سنایا کہ ہم نے کسی موقع پر کسی تقریب میں ان کو دعوت دی. افضل چیمہ نے جو لیکچر دیا صدارتی، اس لیکچر میں یہ کہا کہ میں وہ جو لاہور کا وہ کیا کالج ہے، ایف اے کالج ہے کہ کیا نام ہے، ہاں ایف سی کالج، میں اس کی باقیات سیئات میں سے، ایک باقیات صالحات ہوتے ہیں نا اور ایک کیا ہوتے ہیں باقیات سیئات، میں اس کی باقیات وہ سارا عیسائی کہ ہمارے جتنے وزیر اعظم اور بیوروکریٹ کے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے انہی کالجوں سے پڑھ کر کے اوپر تک جاتے ہیں، اور وہاں کے پادری ان کی ایسی ذہن سازی کرتے ہیں اسلام کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، دین کے خلاف، کہ ان کی سالانہ رپورٹ باقاعدہ چھپتی ہے. تو اس افضل چیمہ نے بیان کیا کہ سالانہ رپورٹ میں نے خود پڑھی کہ ہمارے پاس جو لڑکے آتے ہیں مسلمانوں کے داخل ہونے والے وہ 100% مسلمانوں کے عقائد والے ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں سے نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو 90% کو یا ہم عیسائی بنا چکے ہوتے ہیں یا ان کی عقائد پہ تزلزل پیدا ہوتا ہے. اب ایسی لوگ پھر اس طالب علمی کے زمانے میں یہ نو خیز لڑکے ہوتے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ لڑکوں والی، تو وہ پادری بعض اب تو موجودہ زمانہ ہے اس میں ان کی ویڈیو اور یہ ساری چیزیں چھپا کر کے رکھتے ہیں، وہ نوٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. پھر جب یہ عہدوں پر پہنچتے ہیں تو ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ارے آپ تو ایسے تھے، آپ تو یہ کرتے تھے اور یہ باتیں ہمارے پاس آپ کی محفوظ ہیں، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں آن کرتے ہیں. تو بھائی جاگنے کا زمانہ ہے، سونے کا زمانہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم گاہوں میں بھیج کر کے مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے کہ میرا بیٹا تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو ان کے مستقبل کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو بات اس پر چلی تھی کہ یہ جو درس قرآن ہوتا ہے نا، یہ درس قرآن ایک چھتری ہے جو گناہوں کی اور فتنوں کی بارش برس رہی ہے. اس بارش سے بچانے والی کیا ہے؟ چھتری ہے. اس کو غنیمت سمجھو. تو ایک تو مستند علماء کی قرآن پاک کی تفسیر کا کچھ حصہ روزانہ تھوڑا بہت تلاوت کیا کرو، پڑھا کرو. اور دوسرا یہ جو درس قرآن آپ کی مسجد میں ہوتا ہے یا جو جس مسجد میں بھی رہتا ہے جہاں بھی کوئی مستند کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پروفیسروں نے اور ڈاکٹروں نے اور ریٹائر جنرلوں نے اور کرنلوں نے بھی قرآن پاک کی تفسیریں بیان کرنی شروع کی ہوئی ہیں، لکھنی شروع کی ہوئی ہیں. تو وہ بھائی جیسے آپ علاج کراتے ہیں نا مستند ڈاکٹر سے، ہر شعبے کا جو مستند ہوتا ہے نا، ماہر ہوتا ہے نا، اس کی بات اس شعبے میں کیا ہوتی ہے؟ معتبر ہوتی ہے. تو بھئی یہ قرآن و حدیث کی تشریح اور تفسیر جو ہے نا، اس میں بھی اعتبار کس کا ہوگا؟ مستند علماء کی تفسیر کا اعتبار. تو یہ درس قرآن کو بھی غنیمت سمجھو. تو تبلیغی جماعت کا جو کام ہے، ان کے مراکز ہیں اور ان کا جو گشت ہے، بیان ہے، تعلیم کی یہ ساری چھتریاں گناہوں سے اور فتنوں سے بچانے کے لیے آہستہ آہستہ کام. تو ایک بہرحال قرآن پاک کی تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھا اور اس کے بعد باقی قرآن پاک کی جو تلاوت ہے بغیر ترجمے کے، وہ تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مقاصد بیان ہوئے ہیں ان میں تلاوت ایک مستقل مقصد ہے جس کو آپ لے کر کے دنیا میں تشریف لائیں. تو قرآن پاک کی کیا کرو؟ تلاوت بھی کیا کرو. یہ تلاوت آہستہ آہستہ آپ سے گناہ چھڑوائے گی. آخری بات یہ ہے کہ تلاوت کو سیکھنے کی کوشش کرو. اب آپ کے سامنے نمونہ ہے، بھئی امام صاحب تلاوت کیسی کرتے ہیں، قاری صاحب کیسے پڑھتے ہیں، میں کیسے پڑھتا ہوں. تو آپ کے دلوں میں بھی یہ گدگدی پیدا ہونی چاہیے نا کہ ہم بھی ایسے پڑھیں، ورنہ ہمارے بچے ایسے پڑھیں، ہمارے پوتے ایسے پڑھیں. اس کے لیے وقت دو اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرو.
اگر آپ سیکھتے سیکھتے مر گئے نا، ایک صفحہ قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور ویسے ایک پارہ 2 پارے 3 پارے ایسے ہی پڑھنا. جیسے اس دن میں نے مثال کی بھی بات میں لڑکا ہنس کی رہا تھا انگلش میں، تو کو اگر کوئی بندہ پڑھے ڈوگ تو کیسا لگے گا بھائی؟ ہاں آپ جا کر کے پرنسپل سے جھگڑیں گے میرے بچے کو کسی انگلش سکھانا. تو قرآن پاک بھی اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ الحمدللہ رب العالمین جب پڑھیں گے تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ اس کو وہ جو بوڑھے ہیں نا وہ بھی سیکھیں، اور نوجوانوں کو تو اللہ نے بڑا موقع دیا ہوا ہے، اور آپ کے جو بچے ہیں ان کو بھی جو ہے نا اس لائن کی طرف کیا کریں لگائیں. یہ چھوڑنے والی لائن نہیں ہے، یہ موت تک اور موت کے بعد بھی اس لائن میں آگے تک جانا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے. بات لمبی ہوگی آج، خلاصہ کیا ہوا؟